معزز خواتین و حضرات، خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان OTS کے ڈائریکٹر اور ٹیف کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر کیسر جولیس موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ تھینک یو پیٹر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا اس پوڈ کاسٹ میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری گفتگو لوگوں کے لیے کافی باعث برکت رہے گی، اور MIK کو اور آپ کو بہت بہت مبارکباد اس کاوش کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں بائبل کامنٹریز کے لیے، اور میں چاہوں گا ہم آغاز میں ایک سادہ سا سوال ہے، بائبل کامنٹریز کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام اتنا سادہ ہے اور ہماری اپنی زبان میں میسر ہے، تو پھر بائبل کامنٹریز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ دیکھیے پیٹر صاحب، ایک تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام جو ہے بائبل مقدس، وہ تقریباً کوئی 1600 سال کے درمیان لکھی گئی، اور تاریخ کے مختلف حصوں میں، ثقافت میں، اور مختلف لوگوں کو خدا کے روح کے وسیلے خدا نے استعمال کیا اس کو لکھنے کے۔ تقریباً کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی 40 کے قریب مصنفین ہیں، اور ان کے تاریخی پس منظر اور حالات کو جب دیکھیں تو مثال کے طور سے اگر ہم بائبل کی پہلی 5 کتابیں جس کا ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ بھی اس کا وہ ان کا لکھاری ہے، خدا کے روح نے اس کو استعمال کیا، اور اس کا اور آج کا اگر ہم گیپ دیکھیں تو تقریباً کوئی 3500 سال کا جو ہے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر کتب اور ایون نیو ٹیسٹمنٹ کا دیکھیں تو 2000 سال کے قریب ہے۔ تو اتنا تاریخی جو گیپ ہے اس کو اس پس منظر میں جس میں وہ خدا کا کلام دیا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے یقیناً جو کامنٹریز ہیں، جو بائبل کے اسکالرس ہیں جنہوں نے بہت اس پر عرق ریزی کی ہے، وہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ اس کے تناظر میں ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ سمجھ پائیں۔ جی ہاں، یہ تو درست ہے کہ جو ٹائم ڈفرینس ہے، جو وقت کا گیپ ہے، وہ ایک بڑی مشکل کا باعث ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج ہم کوئی آڈیو ٹیپ کسی جن زی کو دکھائیں تو وہ سوچے گا کہ یہ کیا ہے، اور اسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ ٹائم فریم جس کی بات ہم کر رہے ہیں، ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، اور لینگویج ایوالو ہوتی ہے، ثقافت ایوالو ہوتی ہے، اس کے پیش نظر ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس پرانے متن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بائبل کامنٹریز ہو۔ آپ نے بجا فرمایا۔ اچھا، ابھی پھر اگر اس کے ساتھ ایک سادہ سا یہ بھی سوال آتا ہے کہ اگر ٹائم گیپ کی وجہ سے سمجھنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام بائبل مقدس ہر دور کے لیے ہے؟ نہیں، وہ تو ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس وقت تک نہیں اس کو اچھے طریقے سے اپنے اوپر اس کا اطلاق کر سکتے جب تک ہم یہ نہ سمجھ پائیں کہ جو بائبل مقدس کے اصل سامعین تھے، جن کو خدا کے کلام کو دیا گیا فرسٹ ٹائم، وہ اس کو کیسے سمجھے، اور پھر وہاں سے ہم ٹریول کرتے ہوئے آج ہمارے لیے اس میں سے کیا روحانی اسباق ہیں، یا اس کے وسیلے سے خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو روٹ ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹلی اپنے اوپر اس کا اطلاق کریں تو پھر اس کے اطلاق میں بہت ساری جو ہیں وہ کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ہم اس کا غلط اطلاق بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اس کا روٹ ٹھیک لیں کہ خدا کا کلام اس وقت کس طرح سے اصل سامعین جو تھے وہ سمجھے، پھر اس کے بعد اپنے اطلاق کی طرف کہ آج اس میں سے ہمارے لیے جو ہے وہ کون سی باتیں ہیں جن میں سے خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس کلام کے حصے کے وسیلے۔ تو بائبل کامنٹری جو ہے وہ ایک طرح کی مدد کرتی ہے کہ صحیح وہ اس کی ایکسجیز جس کو ہم تشریح کہہ لیں اردو میں، وہ کرتی ہے، اور جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ اس کی ایپلیکیشن جو ہے وہ بھی اس کو کرنے میں ہماری مدد جو ہے وہ کرتی ہے۔ مختصراً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم بائبل مقدس کے متن کو اس دور میں جہاں یہ ابتدائی طور پر دیا گیا، اس دور میں اس کو نہیں سمجھ پاتے، ہم موجودہ دور میں اس کے اطلاق کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ بالکل، کیونکہ ہم اس کا غلط اطلاق کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں غلط تعلیمات ترویج پا جاتی ہیں جب لوگ بائبل مقدس کے اصل
زمانہ میں اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے اور پھر آج کے دور میں اس کے مفہوم کو غلط سمجھتے ہیں اور غلط اطلاق کرتے ہیں. یہی بات آپ فرما رہے ہیں. بالکل، مطلب مثال کے طور سے اگر آپ دیکھیں دوسرے تیموتھیوس کے خط میں پالوس رسول جو ہے وہ تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ کرپس کے ہاں جو میں چوگا اور رکھ کے تمہار اور وہ کتابیں جو چھوڑا اس کو لیتا ہے. یہ ایکچولی امپیریٹیو یا حکم ہے، یہ کمانڈ ہے یہ. تو اگر ہم اس کا ڈائریکٹلی اگر ہم نہ سمجھیں کہ یہ اس کے لیے اس کا جو ہے وہ حکم کیا تھا، تو آج یہ ہمارے اوپر کس طرح سے اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہم وہ کتابیں کہاں سے لا سکتے ہیں؟ تو اگر ہم ڈائریکٹلی اس کو اپنے اوپر اس حکم کا اطلاق کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ حکم تو ہے لیکن ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ہے کہ جب ہم اس کو اصل اس کانٹیکس میں سمجھیں گے کہ یہ والا حکم پرٹیکولرلی جو ہے وہ تیموتھیوس کے لیے ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ تو اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا، وہ تیموتھیوس کے لیے بھی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم بطور مسیح ایماندار ہر ایک مسیح میں اس کے لیے بھی اس کا جو ہے وہ اطلاق ہے. تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کون سا اصل سامعین کے لیے بات تھی، اس کو سمجھیں اور اس میں سے پھر ہم اپنے لیے جو ہے وہ ایک اس کا اچھا اطلاق جو ہے وہ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی وجہ ہے غالباً کہ ہمارے ہاں ایسی تعلیمات دی جا رہی ہیں جن کا بائبل مقدس کے اصل پیغام سے کوئی تعلق نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پھر جب اس کو براہ راست اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کرتے تو یہ شارٹ کٹ ہے. تو اکثر بائبل مقدس کی تشریح کرتے ہوئے لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ، اور اس میں یہ بھی ایک خطرہ ممکن ہے کہ آپ بہت ساری اطلاق کرتے وہ چیزیں جو آلریڈی آپ کے ذہن میں ہیں، آپ ان کے ذریعے سے آپ اس کو جو ہے متن کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے اپنے خیالات ہیں. تو یہ جس کو ہم ٹیکنیکلی تو آئسس جیزس کہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے سمجھ کہ کچھ اپنی باتیں خدا کے کلام کے اندر ڈال دینا. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آئسس جیسس اور ایکس جیسس یہ ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں اور ہمارے قارئین شاید سمجھے کہ یہ کون سی عالمانہ گفتگو کرنے لگ پڑے، مشکل باتیں. کچھ اس کو سادگی سے بیان کر دیں کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ ایکس جیسس کیا ہے، آئس جیسس کیا ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے ہمارے ملک میں. اس کو ہم میں سے بہت سارے ایسے سامعین ہیں جنہوں نے تو پہلی دفعہ یہ دونوں اصطلاحات سنی. ہاں جی، یہ ہماری گفتگو کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ہم کوئی لوگوں کے اپنے علم کی کوئی دھاک بجا. مقصد یہ ہے کہ ہر ایک خدا کے کلام کو سمجھنے والا شخص ان دو ٹرمز کو سمجھے کہ ایکسجیزس وہ ہے جو کچھ ہم خدا کے کلام میں وہی کچھ ہم باہر نکالتے ہیں. اچھا جی. تو آئسجیزس ہے جو کچھ باہر ہے، یعنی جو ہمارے اپنے خیالات ہیں ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو زیادہ تو ہم کہتے ہیں کہ ایکسجیزس کرنے کے لیے اچھا ہے کہ جو کچھ خدا کے کلام کے اندر چیزیں ہیں ان کو نکالا جائے، ان کو سمجھا جائے، کیونکہ بائبل مقدس ایک پوری دنیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس دنیا کو سمجھنے کے لیے اس متن کے اندر جب جائیں گے تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے لگتا تو ہے کہ یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے خدا کے کلام کو، اس حصے کو بھی، لیکن جب ہم اس کو بغور پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سے بہت ساری چیزوں کا ابھی ہمیں علم نہیں ہے. تو اس لیے اس میں سے ان باتوں کو باہر نکالنا، ان کو سمجھنا جو ہے یہ ایکسجیزس ہے. اور جو باہر سے اس کے اندر چیزیں ڈال دی جاتی ہیں وہ آئسجیزس ہے. اوکے، تو ایکس مطلب آؤٹ، ایس مطلب ان. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس میں سے جو تشریح ہم اصول و ضوابط کو پر کاربند رہ کر اس متن کو سمجھتے ہیں وہ ایکسجیسس ہے. رائٹ، بالکل. اور بائبل مقدس کے متن کو سامنے سے رکھ کر اپنی تشریح جو اس پر لاد دیتے ہیں وہ ایکسجیسس ہے. ہاں جی، یعنی جو اس کے اندر آلریڈی نہیں ہیں تو ہم اپنی ازمپشنز ہیں، اپنے خیالات ہیں، اپنی قیاس رائیاں ہیں، وہ بندہ سوچتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہے، تو اس کو جب اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو بہت دفعہ ہم بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں تھا. مثال کے طور پر کہتے ہیں جی داؤد جب جاتی جولیت کو مارنے کے لیے گیا تو اس نے 5 پتھر لیے اور 5 پتھروں کے اب ان کو نام دے دیے گئے، یہ جی ایمان ہے، یہ راست بازی.
بائبل مقدس میں تو اس کا کئی ذکر کوئی نہیں ذکر ہے، نہیں تو ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ یہ ایسیجیسس ہے، ایکسیجیسس ہے؟ یہی ایسیجیسس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی تشریح جو ہے، کیونکہ اس کی کوئی صداقت، اس کا کوئی ثبوت خدا کے کلام سے ہمیں مل نہیں رہا، تو ہم اس کا اپنے خیالات یا اپنی قیاس رائے کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، شاید ایسا نہ ہو۔ اچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حال ہی میں نے ایک تشریح سنی جس میں پادری صاحب فرما رہے تھے کہ داؤد نے وہ جو پتھر لیے وہ یہ تھے، ہاں جی، پہلا پتھر تھا ایمان کا، دوسرا پتھر تھا راستہ بازی کا، تیسرا تھا پاکیزگی کا۔ تو یہ تو کہیں بھی میں حیران تھا کہ یہ کہاں سے لے لیا، تو یہ ایسیجیسس ہے۔ ہاں جی، بالکل یہ ہے کہ اس کو ایک دم سے روحانی معنوں کو دینا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن پہلے آپ سمجھیں کہ وہ کیا اس کا سیاق و سباق کس میں دیا، اس کو ہم مکمل طور سے سمجھیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اب یہ ہمارے اوپر اس کا اطلاق کیا ہے، اس میں سے کیا روحانی معنی نکل سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس طرح کی تشریح جو ہمارے ہاں عام ہے، اس کے نقصان کیا ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک تو لوگ خدا کے کلام کی تشریح کرتے ہوئے بالکل خوفزدہ نہیں ہوتے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کا اینڈ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو اس میں چیزیں ایڈ کرنے والا، اس میں نکالنے والا، دونوں چیزیں جو ہیں وہ خطرناک ہیں۔ یا تو ہم اس میں سے کم کر دیں اور یا پھر اس میں زیادہ۔ ہمارے رجحان جو ہے ہمارے اپنے خطے کا، پاکستان کے اندر جب تو وہ رجحان ہے زیادہ اس کے اندر ڈالنے کا، یعنی اپنی تشریحات، اور اگر ہم یورپ اور جہاں بہت لبرل تھیولوجی، وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ نکالنے کی طرف ہے کہ یہ بھی کلام کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پر زیادہ رجحان جو ہے وہ اس کے اندر ڈالنے کا ہے۔ جی ہاں، تو یہ کلام تو اس میں ہے کہ دونوں کو بہت زیادہ خدا کے کلام میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ نہ اس میں بڑھائیں اور نہ اس میں گھٹائیں۔ تو اس لیے کلام کی تشریح کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور خدا اس کے لیے ہمیں اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرائے گا۔ اور آپ دیکھیں تاریخ کے اندر جتنی ہیرسیز، غلط تعلیمات اور جو ہے وہ پیدا ہوئیں، اس میں لوگوں نے ہی کردار ادا کیا، اور کتنے ایسے سادہ لوگ تھے جن کو ان غلط تعلیمات سے وہ خدا کے اصل جو کلام کی سمجھ ہے اس سے ہٹ گئے۔ تو اس میں ان لوگوں نے ایک بہت اہم رول پلے کیا۔ تو اس لیے جو بھی تشریح کرتا ہے، اور خاص کر جس کے ساتھ کوئی ٹائٹل ہے، کوئی استاد کہتا ہے اپنے آپ کو یا پاسٹر کہتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کا جو معیار ہے کہ وہ بہت ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ شاید درستی کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی، ہمارے ہاں ایک عام سا تاثر یہ بھی ہے کہ وہ جو نئی بات ہے نا، بالکل وہ بتاتے ہیں۔ تو نئی بات کون سی ہے؟ تشریح کوئی نئی بات بتاتی ہے یا بائبل کامنٹریز نئی بات بتاتی ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ بائبل کامنٹریز تو ہماری مدد کرتی ہیں کہ ان چیزوں سے ہم بچ سکیں، ان سے جو ہے وہ ہماری مدد کرتی ہیں کہ یہ تشریح نہیں ہو سکتی۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کو حیران کرنے کے لیے یا اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں گے ہماری، تو ہم پھر کہتے ہیں آج میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کے کلام میں ہزاروں سال لوگوں نے جو تاریخ میں اتنے بڑے اسکالرس نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ بھی انہوں نے بہت ارکریزی بڑی محنت کر کے اس پہ کام کیا ہے۔ تو ہم کبھی اپنے آپ کو اس طرح کا تاثر نہ دیں کہ جو بات شاید مجھے پتہ ہے وہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ تو شاید اگر کوئی ایسا خیال اپنا ہے جو انسان کا اپنا ہی خیال ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ نیا ہو، دوسروں کو نہ پتہ ہو، لیکن کلام کے تعلق سے جو تشریح ہے اس کے لیے تو ہمیں اس طرح کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں جب کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی نئی بات بتا رہا ہوں تو وہ کہیں یہ نہ ہو کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی والی بات نہ ہو۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چلے یہ تو ہم بات کر چکے کہ بائبل مقدس کی صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں ٹولز کی ضرورت ہے، جس میں سے ایک ٹولز ہے بائبل مقدس کی کامنٹریز۔ لیٹس ٹاک فار اے وائل یہ جو ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری ہے، اس کے بارے میں آپ اس حوالے سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ یہ لینگھم پارٹنرشپ کا ایک تحریک تھی جس کے تحت ہم تک یہ کامنٹری پہنچی، اور مسیح شاہد خانہ نے اس کو شائع کیا۔ اس کامنٹریز ویسے تو انگریزی میں تو یہ ایک جلد پر تھی، ہمارے ہاں اردو میں 2 جلدوں پر۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں اتنی پہلے سے کامنٹریز موجود ہیں تو یہ نئی کامنٹری لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اب دیکھیں کہ زیادہ تر آپ تو کافی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان میں جو بائبل مقدس کے تعلق سے لٹریچر ہے یا وہ تو بہت لا تعداد ہیں، اور بہت دفعہ جو
ایشیا میں، افریقہ میں، ایون لیٹن امریکہ میں بھی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو تشریح ہے یا یہ بات ہے، یہ زیادہ اس کانٹیکس میں جہاں یہ لکھی گئی اس میں زیادہ فٹ ہوتی ہے. تو ہم جو ساؤتھ ایشیا میں یا ایشیا میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ شاید جو یورپین کامنٹریز ہیں اس کی تشریح کی حد تک تو شاید کافی مددگار ہوں، لیکن اگلا جو پارٹ ہے اس کو، جس کو ہم کنٹیکسچول، یعنی اپنے سے عکس باب میں اس کا اطلاق کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر ان کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک قدغن لگ جاتی ہے کہ یہ تو اس سے عکس باق میں لکھی گئی، ہمارے میں نہیں لکھی گئی. تو اس حوالے سے لینگم نے یہ اس بات کو سوچا کہ کیوں نہ ہم ڈفرینٹ جو کانٹیکسٹ ہیں ان میں جا کر وہاں کے جو اسکالرس ہیں ان کو ایک تو پروموٹ کیا جائے، ان کی تحریروں کو بھی سامنے دنیا کے لایا جائے. تو پھر انہوں نے افریقہ میں افریقہ بائبل کامنٹری جو ہے پروڈیوس کی، وہ اس سے پہلے آ ہاں گئی جی، تھی. اس سے پہلے آ گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ایشیا کی بجائے اس نے پھر ساؤتھ ایشیا تک اس کو محدود کیا اور اس کو کنٹیکچولائز کیا جائے جو ہمارے ساک کنٹریز ہیں. اوکے، ساؤتھ ایشیا میں چلے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے اور مالدیو ہے اور سری لنکا ہے. بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامنٹری جو ہے یہ انہی ممالک کے علماء کی تحریر و تصانیف ہے. یہی درست ہے. اور اس میں پاکستانی اسکالرس نے بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی معاشرتی باتیں ہیں جو بائبل مقدس ان کے بارے میں بات چیت کرتی ہے، تعلیم دیتی ہے، لیکن یہاں کے علماء نے اس کو اس ماحول کے مطابق پیش نہیں کیا گیا، اسی لیے ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری لکھی گئی. جی، اور پھر یہ تھا نا کہ جو بھی بات کی جا رہی ہے پھر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ہمارے ہی کانٹیکسٹ کے مطابق ہم اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اور خاص کر جو بائبل مقدس کو پیش کرنے والے لوگ ہیں، پاسٹرز ہیں یا تعلیم دینے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس طرح کے ریسورسز کا خاص کر اردو زبان میں آ جانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری سے پہلے دوسری کچھ جیسے ولیم میک ڈونلڈ کی اور MIK نے اس کو جو ہے وہ شائع بھی کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی مجھے اردو زبان میں شاید بائبل ڈکشنری جیسے جو کلی جو ہے وہ قاموس الکتاب ہے وہ تھی ہمارے پاس، لیکن کامنٹری کی سائڈ پہ ہمارے کافی فقدان تھا. تو اس اعتبار سے اس کامنٹری نے ایک پوری بائبل کی، یعنی پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک تفسیر مکمل ہونا ایک بہت بڑا ٹول ہے. اور میرے خیال میں شاید اس سے پہلے جو ہنری مارٹن والی جو کامنٹری تھی، ہاں جی، اس کا بھی، لیکن وہ کافی پرانا مٹیریل، لیکن وہ بھی ایک مہیا کی گئی اردو زبان میں. یس، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کامنٹری کم ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ نئی نئی تحقیق آتی ہیں، نیا نیا مطالعہ ہوتا ہے. اور ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری جو ہے نہ تو یہ ہنری میتھیو کامنٹری کو ریپلیس کرنے کے لیے آئی، بلکہ یہ یہاں کے ماحول کے مطابق یہاں کے ممالک کے عالمین نے بالکل لکھا اور انہوں نے ماحول کو جانا اور دیکھا کہ اس بائبل مقدس کے اس حصے کی تشریح اس ماحول میں یوں کرنی چاہیے، اور یوں انہوں نے پیش کیا، اور اس طریقے سے اس ماحول کے مطابق ہمیں یہ کامنٹری ملی ہے. بالکل. اور اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ، اور خاص کر تو یہ پہلے تو یہ انگریزی زبان میں لکھی گئی، لیکن پھر اس کا اردو زبان میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا، اور اس کو MIK کی بہت خوبصورت ایفرٹ ہے کہ اب بہت سارے لوگ ہمارے اس خطے میں اپنے انگریزی زبان شاید کچھ سمجھتے ہیں لیکن سارے تو نہیں سمجھتے. لیکن اب یہ ہے کہ ایون کہ جو خاص کر دیہاتی علاقوں میں اور کم پڑھے لکھے لوگ، ہم شاید انگریزی زبان کو سمجھنا پڑھے لکھے ہی کہتے ہیں، لیکن یہ تو ایکچولی ہماری ایک زمپشن ہے. میرا مراد یہ ہے کہ جو انگریزی زبان کو نہیں اتنا سمجھتے، یہ نہیں ہے کہ جو نئی انگریزی جن کو آتی وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. دا پوائنٹ از دیٹ کہ جو انگریزی زبان کو نہیں اتنا سمجھتے، ان کے لیے اردو زبان میں بائبل کامنٹری کا اویلیبل ہو جانا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اچھا اس کامنٹری میں کیا جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ ہمارے ماحول کی ضرورت کے مطابق، ایک تو آپ بتاتے ہیں کہ پیش کیا گیا، دوسری اس میں میں نے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے، اس پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے بہت سارے مضامین شامل کیے ہیں. یہ مضامین اپنی نوعیت کے ہیں. مثال کے طور پر خواتین پر تشدد،
اب مغرب میں تو اس کی کبھی بات بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہاں تو قوانین ہیں، اصول ہیں. اگر کوئی کسی کو اوئے کہہ کے بھی خاتون کو بلا لے تو خاتون اس کے خلاف جا سکتی ہے، قانونی مدد حاصل کر سکتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں، اور یہاں خواتین پر تشدد پر مضمون ہے. اس طرح کے اور کئی مضامین ہیں جو اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہوئے ہیں. آئی تھنک یہ انہوں نے بہت بڑا ایک اضافہ اس میں کر دیا، کیونکہ نارملی اگر آپ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک کے بارے میں، تو پھر ہمیں کوئی بائبل ڈکشنری کی طرف جانا پڑے گا یا بائبل انسائکلوپیڈیا کی طرف، تو وہاں پر ہمیں ایک جو ہے وہ مختصر مضمون اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ مل جاتا ہے. لیکن انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو اکٹھے کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی اضافہ ہے، بڑی کہ خوبی ہے. بالکل کہ آپ کو علیحدہ بائبل ڈکشنری نہیں لینی اور پھر کوئی بائبل انسائکلوپیڈیا نہیں لینا، بلکہ اسی کے اندر بہت سارے ایسے مضامین ہیں جن کے متعلق اگر آپ زیادہ مزید سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے اندر ہی جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں. تو وہ ہر کتاب کے مطابق، جس کتاب میں وہ آ رہے ہیں، Yes. تو اس کے مطابق جو بڑے مضامین ہیں اور اس Yes. پیسج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہی کو انہوں نے وہیں پر جو ہے وہ رکھا ہے. تو اس لیے اگر پیدائش کی کتاب میں جو ایسے خاص مضامین ہیں، اور ان کو جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسقاط عمل اور Yes, اسقاط عمل. بائبل سائنس اور اس طرح کے یہ سارا جو ہماری کریشن، جو تخلیق کا عمل ہے، اس سے تعلق سے سائنس کیا کہتی ہے اور ہمارا بائبل کا کیا جو ہے وہ نظریہ ہے، تو اس طرح کے مضامین انہوں نے اسی جگہ پر جہاں وہ فٹ آتے ہیں وہاں پر ہی رکھے ہیں. یس، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی مددگار ٹول ہے کہ ایسے مضامین جن کا تعلق ہمارے معاشرتی، ثقافتی اور کسی حد تک ماحولیاتی صورت میں ہے، ان کو انہوں نے ڈسکس کیا. مثال کے طور پر میں نے ذکر کیا تھا خواتین پر تشدد. دوسرے ہمارے ہاں پناہ گزین، یہ بھی مضمون میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر ہمارے ہاں عام طور پر زیارت ہے اور مقدس مقامات پر جانے کی بات ہے، جادوگری ہے، جادوگری. یس، یہ چیزیں ہیں جو بڑی ریلیونٹ ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس ان کے بارے میں تعلیم دیتی ہے. اب ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ تعلیم کہاں ہے اور کس طریقے سے اس کا ہمارے معاشرے پر اطلاق ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی زبان کے بارے میں کچھ آپ بتائیں. جو تفسیر میں جو اپروچ استعمال کی گئی ہے وہ ٹیکنیکل ہے، کوئی بڑی اسکالرلی ہے، کرٹیکل ہے، کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ جو کتابیں آپ بھی جانتے ہیں کہ کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس کے کئی دفعہ وہ بڑے اونچے درجے، جس کو ہم کہتے ہیں لائبریری میں جائیں نا، تو کچھ اوپر والی شیلف پہ ہوتی ہیں. اوکے. ان تک رسائی جو ہے نا، وہ صرف بائبل کے علماء، اسکالرز جو ہیں، جس میں بہت ٹیکنیکل لینگویج اور ان کی جو اصل زبانیں ہیں، اس میں بھی اصل زبانوں کو انہوں نے کافی رکھا، لیکن اس حد تک نہیں کیا کہ صرف بائبل کے علماء یا بائبل کے اسکالرز جو ہیں وہ اس کو پڑھیں. کچھ کتابیں جو ہیں جو لائبریری میں شیلف کے نچلے حصے میں، وہ بہت ہی سادہ ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ بائبل کے علماء یا پاسٹر وہ سمجھتے ہیں یہ تو بہت ہی سادہ ہے، یہ تو بڑے عام لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے شاید یہ نہیں ہے. لیکن کچھ کتابیں جس کو مڈل شیلف کہتے ہیں، جس میں دونوں جو کہہ سکتے ہیں لوگ ہیں، یعنی بائبل اسکالرس بھی، پاسٹرز بھی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور پھر عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی جو اپروچ ہے وہ مڈل شیلف والی ہے، جس میں دونوں کے لیے جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے اس کو سادہ بنانے کے لیے کہ دونوں طرح کے جو سامعین ہیں وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہایت سادہ کامنٹری نہیں کہ جو کوئی سمجھے یہ تو مجھے پہلے سے معلوم ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نہایت کوئی عالمانہ کامنٹری نہیں جو سمجھے کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو میرے سر سے اوپر، ہاں جی، یہ میرے سر سے اوپر نہیں گزر جا رہی. بالکل. تو پاکستان میں یہ کون سا ایسا گیپ تھا جس کو یہ کامنٹری اب پورا کر پائے گی؟ ویسے دیکھیں، ابھی ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان میں تو کوئی پہلے پوری کامنٹری بائبل کی شاید کچھ جلدوں میں مختلف جلدوں میں تھی، ایک کتاب دو، لیکن پوری بائبل کی کامنٹری. اور پھر چونکہ اب یہ 2 جلدوں میں ہے تو
جو بھی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اس کے پاس پوری بائبل کی کامنٹری جو ہے موجود ہے. تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑا ریسورس ہے اردو زبان میں جو مہیا کیا گیا ہے. اور اس اعتبار سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی نوعیت کی ایک بہت ہی بڑی کاوش ہے، اور خاص کر اس کو اردو زبان میں مہیا ہو جانا. لیکن اب چیلنج یہ ہے کہ اس کو لوگ کتنا استعمال کرتے ہیں، یہ اس سے کتنا واقف ہیں. اور شاید ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ صرف MIK میں شیلفوں پر پڑی رہے، بالکل، بلکہ یہ تو چاہتے ہی نہیں. ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتاب ہر گھر کی زینت بنے. آپ سمجھتے ہیں اس کو ہر گھر کی زینت بننے کی ضرورت ہے، یا صرف کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں میں بائبل پڑھ لیتا ہوں، مجھے سمجھ آ جاتی ہے، چلو جو سمجھ نہیں آتی خیر ہے، وہ جا کے 5 سال سمجھا دیں گے. گھروں میں ہمارے ہاں جو تاثر ہے کہ گھر میں صرف زبور کی گیت و زبور کی کتاب ہونی چاہیے، بائبل مقدس ہونی چاہیے. آپ کی دانش میں یہ عام لوگوں کی ضرورت بھی پوری کر پاتی ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایک کلیسیا میں مجھے جانے کا موقع ملا، تو وہاں پر ایک نوجوان خاتون ہے، وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے 5 دفعہ بائبل مقدس کو پڑھا. میں نے کہا یہ تو بڑی مبارک حالی ہے. کہنے لگی ایک آیت، یعنی پیدائش کی کتاب کے پہلی آیت سے لے کے مکاشفہ کی کتاب کی آخری آیت تک 5 ٹائمز میں نے بائبل مقدس کو ختم کیا. لیکن اس نے ایک بات کی، اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا آپ کس طرح سے؟ کہنے بس میں پڑھتی جاتی ہوں. تو میں نے کہا نہیں. کہنے لگی اب میرا جو ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ میں نے پڑھی تو ہے، لیکن مجھے بائبل مقدس کی سمجھ نہیں آئی. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ کو تو سلو ڈاؤن ہونا چاہیے تھا، کہ جتنا آپ حصہ پڑھتے ہیں آپ اس پہ غور و خوض کریں، اور آپ دیکھیں کہ اگر کہیں آپ کو مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کسی سے رجوع کریں، کسی جو ہے وہ خدا کے خادم سے. تو کہنے لگی کہ وہ تو شاید لوگ نہیں. تو پھر میں نے کہا کوئی آپ کے پاس کوئی امدادی کتب ہے یا بائبل کامنٹری یا اس طرح کی چیز؟ تو میں نے کہا کہ اس طرح کی جو آپ کے پاس مدد ہے وہ اگر فراہم ہو جائے تو پھر آپ بائبل مقدس کو صرف ختم کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں. تو یہ جو ریسورس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے نہایت ہی اہم ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بائبل پڑھنا بہت ضروری ہے. جی، ہمیں پڑھنا چاہیے اور باقاعدہ روزانہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی وہ ورد والی بات نہ ہو بالکل، اور یہ کوئی ثواب اکٹھا کرنے والی بات نہیں ہے. بالکل، اس کو بلکہ سمجھنے کی بات. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کئی جگہوں پر جہاں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اس کے لیے نہ تو ہمیں انتظار کرنا ہے کہ پادری صاحب سے ملاقات ہو، ان سے پوچھیں گے، اور کئی دفعہ مصروفیت میں پوچھ بھی نہیں پاتے. تو ہمارے پاس یہ ٹول، یہ امدادی کتب موجود ہے گھر میں، بالکل، جس کو ہم پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اگلا حصہ جو کسی وقت ہم پہلے تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا پہلا اور آخری پوڈ کاسٹ نہیں. ہم بائبل مقدس کی ان 66 کتب پر پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے، اور ہم جاری رکھیں گے اس گفتگو کو کہ کس طریقے سے ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری ہماری مدد کر سکتی ہے بائبل مقدس کو سمجھنے میں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کے لیے. آج ہم انہی باتوں پر ڈسکس کرنا چاہتے تھے، اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جولیس کیسر صاحب کا. انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے درمیان آج ہمارے ساتھ مل سکے اس پوڈ کاسٹ میں. ڈاکٹر صاحب جاتے ہوئے صرف آخری چند ایک باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس کامنٹری کو آسان زبان میں جب مہیا کر دیا گیا ہے تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ اس کو کیسے استعمال کیا جائے؟ اب دیکھیں، ایک تو میں کہتا ہوں کہ یہ بائبل کالجز میں جو بائبل کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کے پاس یہ ٹول ہونا چاہیے. اوکے. اور MIK اگر، کیونکہ مجھے اس کا اندازہ نہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے، لیکن پھر بھی کافی لگتا ہے کہ قیمت ہوگی. اگر MIK کو اس طرح کی اسکیم یا کسی ہم ایسے ڈونرز جو نہ صرف باہر کے ممالک سے بلکہ اپنے ملک کے اندر سے بھی اگر مخیر حضرات ہمیں ملتے ہیں، تو اگر ہم اس کو تھوڑی سی سبسڈی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ مہیا کر سکیں. اور پھر میں پاسٹرز کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری ہم پیسے دوسری چیزوں پر بھی، اپنے لباس پر، اپنی اور دیگر چیزوں پر، ضروریات پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے ہماری خدمت کے لیے، اور عام لوگوں کو بھی خدا کے کلام کو چیو کرنے، سیکھنے کے لیے. تو اگر ہم کچھ
اس طرح کے کاموں یعنی اس طرح کی کتب کے لیے اپنا روپیہ پیسہ خرچتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے، اور تاکہ لوگوں کے گھروں میں یہ مہیا ہو. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بھی اسکیم ہو کہ اس کی تھوڑا سا ہم اس کو سبسڈائز کر سکیں تاکہ زیادہ لوگ اس کو جو ہے وہ خرید سکیں. یس، آپ نے ابھی ذکر کیا طالب علم جو بائبل مقدس کے ہیں، خاص کر جو پاسٹر حضرات ہیں، وہ اس کو بھرپور استعمال کریں. ہمارے ہاں جو عام تاثر ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں. خاص کر جو کلیسیائی خدمت میں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب وہ کیسے وقت نکالے، کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ پادری صاحب پلپٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، بائبل مقدس کی ایک حوالہ پڑھا، اور پھر بہت سارے قصے کہانیاں بیچ میں آ جاتے ہیں، اور آخر میں پھر یہ سنا جاتا ہے آئیے ہم اپنے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر دعا ہو جاتی ہے. یہ کس طرح کی خدمت ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں کسی بھی پاسبان کی بہت ساری دیگر ذمہ داریاں، اس نے نکاح بھی پڑھنے ہیں، اس نے شادیوں پہ جانا ہے، اس نے جو ہے وہ منگنیاں، پھر جنازے، بپتسمے اور دیگر جو کلیسیائی ذمہ داریاں ہیں وہ کرنی ہیں. لیکن ایک پاسبان کو یا ایک خدا کے خادم کو یہ دیکھنا ہے اس کی فنڈامنٹل بنیادی ذمہ داری کیا ہے. وہ ہے خدا کے کلام کو جو ہے وہ پیش کرنا. اس کو اگر اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے یا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو پھر اس شخص کو اپنی خدمت کی بلاہٹ پر جو ہے وہ دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو خدا کا کلام پیش کرنا ہے، سکھانا ہے، بالکل، اور ٹھیک درست جو ہے. ہاں، کوئی بدعتی تعلیم نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں جو پہلی دفعہ اس کو اوپر سے اتری ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ تو ایسی بات نہ پہلے کبھی کسی نے سنی. بالکل. آپ دیکھیں اعمال کی کتاب کے 8ویں باب میں جو حبشی کھوجا اور فلپس کی جو گفتگو ہے، جی ہاں، تو اس نے کہا کہ میں کیسے جب تک کوئی مجھے نہ سمجھائے اس کو. تو فلپس کو خدا کے روح نے جو استعمال کیا تھا کہ خدا کا روح ڈائریکٹ بھی اس کو سمجھا سکتا تھا، لیکن فلپس کو خدا کے روح نے استعمال کیا کہ وہ اس کی مدد کرے. جب وہ پھر سمجھ گیا تو دین اس کا پھر آؤٹ کم پھر وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی بات ہے ان سب کے لیے جو بائبل مقدس کی سنجیدگی سے مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، اور خاص کر وہ جو خدمت میں ہیں ان کے لیے ایک نہایت اہم حصہ ہے، ٹول ہے. اگر آپ کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہوا ہے اور خاص کر سکھانے کی خدمت سونپی ہے، تو کچھ باتیں ایسی ممکن ہیں جو آپ کو سمجھنا ہے، اور خدا کے پاک روح نے اب یہ کامنٹری ہمارے لیے فراہم کر دی ہے تاکہ ہم اس کو استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے، ان مفید باتوں کے لیے بہت بہت شکریہ. خدا نے چاہا تو ہم آپ سے اسی طریقے سے گفتگو کرتے رہیں گے. آئندہ ہفتوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری کے مختلف حصوں پر گفتگو کی جائے تاکہ لوگ اس کی افادیت کو سمجھ سکیں اور اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. بلیس یو آپ کی انویٹیشن کے لیے. معزز خواتین و حضرات، مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہوگی اور آپ کو حوصلہ ملا ہوگا کہ آپ بائبل مقدس کا نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ سمجھ کے ساتھ مطالعہ کریں. خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم بائبل مقدس کی مختلف حصوں پر غور کر سکیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے.